بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر اقتدار میں ہیں ہم، تو اس لیے یہاں آج یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا کیا کہہ رہی ہے. ہمیں تو زیادہ راس نہیں ہے، اسی لیے آشوب چشم کا بھی شکار ہو گیا میں آتے ہی. لیکن یہاں کی آب و ہوا کیا کہہ رہی ہے کہ کیا یہ ملک الیکشنز کی طرف جا رہا ہے؟ جو تین بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کیا معاملات ہیں؟ چونکہ ویری انٹرسٹنگلی ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ لندن سے آواز لگا رہے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہم جیتیں گے، اور پھر باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا نام لے کر ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ وہی باجوہ صاحب ہے جن پر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں نکالا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو لائے پی ٹی آئی کے مطابق. نواز شریف صاحب بھی ان سے اتنا ہی نالا ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے ظاہر معاملات جو ہم سب کے سامنے ہیں، اور ایسے میں پیپلز پارٹی بار بار یہ صدا بلند کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو یہ بطور مجموعی جو سیاسی منظرنامہ ہے، یہ ذرا ہم نے آج کی نشست میں جو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو اور ایک تجزیہ کار کو زحمت دی ہے تاکہ یہ بطور مجموعی ذرا سیاسی منظرنامہ جان سکیں. تو سینٹ سے، ایوان بالا سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دو معزز رہنماؤں کو ہم نے زحمت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے یہاں ہمارے ساتھ ہیں جناب ہمایوں محمد صاحب. سر بہت شکریہ، بہت نوازش وقت دینے کا شکریہ. اور مسلم لیگ نون سے جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، بہت نوازش. یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بھائی جناب اطہر کاظمی صاحب، بہت شکریہ. اور ہوپ فلی ہمیں پیپلز پارٹی سے جو جنرل سیکرٹری ہیں، بلکہ جوائن کر چکے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے سینٹرل پنجاب جنرل سیکرٹری جناب حسن مرتضیٰ صاحب. تو بہت نوازش، بہت بہت شکریہ، سب کا شکریہ. اچھا اگر اجازت ہے میں کوئکلی جاوید صاحب سے اگر اجازت دیں آغاز کروں. جاوید عباسی صاحب، اب یہ جو بیانات ہیں اور یہ سارا حنیف عباسی صاحب نے آواز لگائی، سب کو معلوم ہے یہ کوئی راز تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنی سینسیٹیو ہے بات بھٹو صاحب سے ریلیٹڈ. اور یہ سارا جب وہ آپ پنڈی سے آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بھٹو زندہ نہیں ہے، بھٹو مر گیا ہے، یہ بھٹو ہی بیچتے رہتے ہیں، اور یہ تو اس کا ہم کیا مطلب لیں کہ بس اب یہ انتخابی ماحول بن گیا ہے، نئی سب بندیاں ہیں، اب یہ انتخابی حریف ہیں اور بس ٹھیک ہے اب انتخابی لڑائی ہے اور نیریٹو کا آغاز ہے. اس کا یہی انٹرپریٹیشن، چونکہ لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، یہ ابھی تو اتحادی تھے، یہ ابھی کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دوسرے خلاف، یہ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب، میں اسلام آباد آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے آتے ہی کوئی آنکھوں کی پرابلم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں. یہ جب الیکشن شروع ہوتا ہے تو سیاسی لیڈر میدان میں اترتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی اترتی ہیں، اپنا پروگرام بھی دیتی ہیں، لیکن بہت اچھا ہو کہ لیڈرشپ ایک دوسرے کو بتان نہ کرے، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے، ایک دوسرے کو برا کہنے سے شاید اب ووٹ نہیں ملے گی. ہم سب کو یا تو اپنی کارکردگی دکھانے پڑے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور یا پھر فیوچر میں ہمارا پلان کیا ہے کہ اس ملک کے جو بڑے مسائل ہیں جن میں یہ ملک اس طرح پھنسا ہوا ہے اس کو کس طرح نکالیں گے. لہذا ہمارے چونکہ پیپلز پارٹی اور ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں حصہ رہے ہیں، اس میں جب ہمارے لیے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. کچھ دن پہلے ہم جفیاں ڈالتے تھے، باتیں اچھی کرتے تھے، حکومت میں اچھے رہے. اب میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ ان باتوں سے ہم جان چھڑائیں. میں لیڈرشپ سینئر لیڈرشپ پیپلز پارٹی سے مجھ سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ داخل ہوئیں. ایک دوسرے کو برا کہنے سے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے، ایک دوسرے کی نیچا دکھانے سے شاید اس ملک کی پہلے بھی خدمت نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ حسن مرتضیٰ صاحب، سید حسن مرتضیٰ صاحب، یہ آپ اگری کرتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں، جاوید بھائی صاحب نے شروع ہی بات یہاں سے کی، میں اپنے لیڈران سے بھی کہوں گا کہ احتیاط برتیں. اور آپ کا بھی خیال ہے؟ یعنی ایک تو ظاہر ہے بھائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جماعت تو نہیں ہے نا، دو جماعتیں ہیں جن کا نظریہ قطعی مختلف ہے، تو بالکل ٹھیک ہے کہ تنقید کریں. اتنی لائن تو کراس نہ کر جائیں کہ کل کو لوگ پھر ہر بات کو ہی آپ کی ڈاؤٹ کریں اور لوگ کہیں کہ یار یہ ایسی بات آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. مثال کے طور پہ جب شازیہ مری صاحبہ حنیف عباسی صاحب کے بیان کے، جو کہ بیان بڑا سخت تھا، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر شازیہ صاحب اس بیان کے جواب میں یہ کہیں گی کہ بھٹو کے قاتل حنیف عباسی اپنی جماعت کے صفوں میں ڈھونڈیں، تو پھر تو عام آدمی بولے گا نا کہ یار اس کا مطلب آپ کنونس ہیں کہ بھٹو کے قاتل نون لیگ میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ اتحادی بنے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ مطلب یہ تو پھر حد ہے نا کہ بھائی کبھی آپ کسی کو کہیں قاتل لیگ، پھر ڈپٹی وزیر اعظم، کبھی کہیں بھٹو کے قاتل، پھر اتحادی. یہ تو پھر یعنی یا تو یہ نہ کریں یا یہ نہ کریں. بہت شکریہ جی. بالکل یہ درست ہے جی کہ ہمیں الزام تراشی سے نکلنا ہوگا، بلکہ جب ہم نے سی او ڈی سائن کیا تھا تو وہ اسی لیے کیا تھا کہ ہم ماضی کی تلخیاں جو ہیں ان کو ذرا بھولیں، ان کو ہم ختم کریں اور ایک نیا سفر کا آغاز کریں جس میں ایشوز کی پالیٹکس ہو، لوگوں کے مسائل ڈسکس کریں، ان کا حل تلاش کریں. یہ تو قطعاً نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں اور بالکل مناسب نہیں ہے.
لیکن جہاں تک تعلق حنیف عباسی صاحب کا اس دن کے بیان کا تھا، میرا خود اس پہ رد عمل آیا تھا، اور وہ انتہائی مطلب ہے کہ پتہ نہیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہوں نے وہ کس جلد بازی میں کہہ دیا. انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. کبھی بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا نہیں ہوا، لیکن اس پہ انہوں نے معذرت کی، ٹویٹ کیا، معذرت کی، وہ بھی ایک اچھی روایت ہے. ہمیں ماضی کی تلخیاں تو بھولنی ہوں گی جی. اور اگر جس طرح میں نے کہا اس پہ بھی آپ کامنٹ دیجیے کہ الزام جوابی الزام بھی لگائیں تو اس میں کوئی لائن تو رکھنی پڑے گی نا. یعنی کہ اب آپ کو بتانا چاہیے کہ یا تو آپ کہیں گے نہیں شازیہ عمری صاحبہ نے بھی جذبات میں کہہ دیا کہ جی بھٹو کے قاتل نون لیگ کی صفوں میں، اور یا اگر آپ کہیں کہ واقعی میں ہیں تو پھر تو آپ کو موساد سے اتحاد کر لینا چاہیے لیکن نون لیگ سے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے. ہم نے بی بی کی شہادت پہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جذبات میں ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اپنی قیادت بھی پیاری ہے، لیڈرشپ بھی پیاری ہے، کیوں نہ وہ اس پہ رد عمل دیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے خود اس دن بڑا شدید الفاظ آپ نے رد عمل دیا نا کہ جناب نون لیگ کی عادت ہے، گلے پڑ جاتی ہے، پھر پاؤں پڑ جاتی ہے، یہ وہ. لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کے قاتل نون لیگ کی صفوں میں ہیں؟ دیکھیں جس سینس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی اور پھر یہ نون لیگ کی جو قربت تھی یا جو تعلق تھا یا جو ان کا انداز سیاست تھا، پھر اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے نا جی. اور یہ وہی سینس ہے جس سینس میں قاتل لیگ آپ بھی کوئی زخموں کو ذرا مرہم رکھیں، نمک نہ چھڑکیں. سر آپ یاد دلائیں گے تو یہ سوال تو بنے گا یا تو قاتل نہ کہیں. میں تو کہہ رہا ہوں تنقید تو بنتی، لیکن اگر اتنی زیادہ یا تو آپ کہیں نہیں جذبات میں قاتل کہہ دیا، بھائی ہے نہیں قاتل ہے تو پھر کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک قاتل جس کو اپنی لیڈرشپ کا قاتل سمجھتے ہوں. دیکھیں آپ نیلسن منڈیلا کو اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا باہر آ کے اس نے انتقام لیا؟ اگر آپ یہ بیس بنا کے کہیں کہ بھٹو کے قاتل تھے اور ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، تو جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا اس وقت نصرت بھٹو صاحبہ نے بیٹھ کے انہی جو اس وقت بھٹو صاحب کے قتل میں خوشیاں مناتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بحالی جمہوریت کی جدوجہد. ٹھیک ہے، تو یہ جمہوریت کی بیتی معاف. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ پیپلز پارٹی کا یہ مزاج نہیں ہے. پیپلز پارٹی چیزوں کو بہتر کرنا چاہتی ہے. اوبیسلی بڑا انفارچونیٹ ہے اگر آپ اس طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے تک آپ اکٹھی حکومت کر رہے تھے. بھٹو کے قاتل یا خدا نہ خواستہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھٹو مر گیا ہے، نظریے کی بات ہو رہی ہے، سینس نظریے کی. تو کیا وہ 2 مہینے پہلے تک زندہ تھا؟ جب بلاول صاحب تعریفیں کرتے تھے شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب تعریفیں کرتے تھے بلاول کی، جہاز کا انجن یہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے تھے، بلاول اترتے تھے، شہباز شریف وہی جہاز پکڑ کے ادھر چلے جاتے تھے، پوری دنیا گھومتے پھرتے رہے. اس وقت دونوں کو کوئی ایشو نہیں تھا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جس دن یہ اتنی ایکسیپشن لیں گے عوامی مسائل کے اوپر. دیکھیں یہاں پہ اگر لڑائی ہو رہی ہو تو اگر عوامی مسائل پہ حکومت میں ایک دفعہ میں اختلاف نظر آیا. کیا اختلاف تھا کہ چیئرمین پی سی بی کون لگے گا، زرداری صاحب کا بندہ یا میاں صاحب کا بندہ؟ بحث یہ نہیں تھی کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کون بہتر ہے، بحث یہ تھی کہ زرداری صاحب میرا یا آپ کا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے مسائل حل کرنے. ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھیں اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کے وہی انتخابی ماحول بن رہا ہے، انتخابی ماحول بن رہا ہے اور عوام کی ہلکی کی سیاست، ہر ہلکی کی سیاست کے الگ ڈائنامکس ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہ وہ دور نکل گیا ہے، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. آپ ان کو بھی یہ یاد کروا رہے ہیں نا، پورے پاکستان میں ٹک ٹاک پہ یہ بچے دن میں 35 دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کل کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ اس طرح عوام کے شعور کی توہین اور اپنا سیاسی کیپٹل یہ خرچ کر رہے ہیں. اس طریقے سے ان کو خود سیاسی طور پہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ لیکن آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز یہ تینوں مومن صاحب کی، عباسی صاحب کی اور مثلا یہ کنونس ہے کہ پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے 2-3 مہینے میں؟ میرے خیال میں ایکشن دیکھ کے لگ رہا ہے نہیں، مجھے نہیں لگتا. اس لیے کہ 90 روز کا تو یہ پہلے ہی مان چکے نا کہ 90 روز میں نہیں ہوگا. ہاں صحیح، یہ تو پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی خواہش ہے اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ زیر عتاب ہیں. ان کو لگتا ہے کہ الیکشن سے ہمیں کوئی وے آؤٹ ملے گا. ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن ہمارے اوپر عطاب بن کے گرے گا. تو وہ ان کی خواہش ہے جتنا ڈیلے ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ 100% وہ کنفرم ہے. اگر آپ ان سے آف دی ریکارڈ بھی بات کریں تو سب کے خدشات ہیں. ان کو کنفرم نہ ہوتا تو پھر
نواز شریف صاحب آتے ہیں 21 اکتوبر کو؟ نہیں، وہ تو یقین نہ ہوتا کہ الیکشن ہونے لگے. نہیں، ان کو یہ ہے کہ اگلے سال ہو جائے گا، لیکن اکتوبر تک ابھی کافی ٹائم ہے. آپ دیکھ لیں نا نواز شریف صاحب نے اب جو ایک پریس کانفرنس کی جو جہاں پہ خطاب کیا، اچانک دوبارہ ان کو وہی کردار واپس یاد آ گئے جو کردار ان کو بھولے ہوئے تھے. 16 ماہ میں جن لوگوں نے اتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا اور میاں صاحب کے بقول یہ کیا وہ کیا، قومی وہ مجرم ہے، تو جب ان کے بھائی کی حکومت تھی تو وہ قومی مجرم کا یوگوسلاویہ شفٹ ہو گئے تھے. اس 16 ماہ میں انہوں نے کیا کارروائی کی ان قومی مجرموں کے خلاف؟ بات بھی نہیں کی شاید اس طریقے سے. بات بھی نہیں کی نا. تو میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم طاقتور ہیں تو ابھی ہم نہیں کرتے، بعد میں دیکھ لیں گے. بعد میں دیکھ لیں گے. ملک جا رہا ہے الیکشن کی طرف. محمد صاحب آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تم سب کو معلوم ہے نا، آپ کی رائے کیا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آپ کا یہ تجزیہ کیا ہے؟ پاکستان جا رہا ہے الیکشن کی طرف اور یو آر افریڈ کہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ لمبا جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ؟ انالیسس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہوتا یہ آپ چیزوں کے انالیسس کرتے ہیں بیسڈ آن سرٹن ایکشنز جو لوگوں نے لیے ہوتے ہیں، ان بیسس پہ آپ سمجھتے ہیں اور آپ پریڈکٹ کرتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہو سکتے غلط بھی ہو سکتے. اچھا، اب چونکہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے جو بل پاس کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اختیارات الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں سونپ دیے ہیں، اب الیکشن کمیشن کین ڈیسائیڈ کہ الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے. مطلب الیکشن کمیشن کہہ سکتے جی حالات ٹھیک نہیں، میں الیکشن نہیں کراتا ہوں، میں نہیں کراتا، میں اگلے سال کی ڈیٹ دیتا ہوں، میں 3 مہینے. اچھا، انہوں نے ڈیٹ دینا ہے 3 مہینوں کے اندر کا، وہ کہتے ہیں میں 3 مہینوں میں ڈیٹ اناؤنس کروں گا. کب کا اناؤنس کروں گا اللہ کو پتہ ہے. تو وہ بل پاس کیا، پھر انہوں نے امپاور کر دیا، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کر دیا اس لحاظ سے کہ وہ بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل فائنینشیل ڈیلز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک چلانے کے لیے آپ کو انٹرنل ریونیو جو کہ آپ کو سسٹم سے ہوتا ہے اور بیسیکلی قرض کے لیے چاہیے تو آپ نے باہر سے لے گیا. پیچھے رہ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، پیچھے کچھ نہیں رہ گیا. سوری آنسر از کہ یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر الیکشن نہیں ہوتے اگلے 6-8 دن. میں یہ سمجھتا ہوں آئی ول بی ویری ڈس اپوائنٹڈ. میں نہیں، دیکھیں یہ بیسیکلی عوام کا حق ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیں، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال کریں. آپ کے خیال میں عوام کو ملنے جا رہا ہے یا نہیں ملنے جا رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے سال تک نہیں ہوگا. فیبرری میں مجھے نہیں لگتا کہ فروری مارچ تک بھی الیکشن نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈیلے کریں گے اور جس طریقے سے باتیں چل رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ نیکسٹ ایئر بھی اگر ہو گیا تو بڑی بات ہوگی. اگر 2024 میں بھی ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ان کی عباسی صاحب کے لیڈر کیوں آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو؟ دیکھیں مجھے اس لیے کیوں ایسے لگتا ہے، اس دفعہ ان کا پالا پڑا ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کہ جس کو جب جیل بھیجا ہے نا 8x8 پہ بھیجا ہے تو وہ کہتا ہے یار کوئی میں زمین پہ سو جاؤں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے ایکسرسائز کے لیے وہ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ چیز ہے. اچھا، اس نے کہا مجھے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. وہ نہ بیمار ہو رہا ہے، الٹا ایکسرسائز کر رہا ہے. اس سے پہلے جتنے لیڈر تھے کسی کا پلیٹلیٹ گر جاتا تھا، کسی کوئی بیمار ہو جاتا تھا، کسی کمر ہو جاتی تھی. وہ لوگ آپ سارے دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں، وہ جہاں وہ گئے نہیں اور وہ لوگ سارے ود ان 1 ویک 10 days وہ سارے کے سارے لمحے پہ جاتے تھے. یہ پہلا بندہ ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن نہیں کریں گے؟ نہیں تو آپ کیوں رہے ہیں واپس کیوں آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ واحد لیڈر ہے جو نڈر ہے، جو بہادر ہے، جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے موقف پہ کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے نہیں آ رہا. بٹ دی فیکٹ دیٹ نواز شریف صاحب از کمنگ بیک آفٹر 32 days ٹو بی پریسائز. مجھے ایک بات بتائیں، میاں صاحب نے آج تک پچھلے جب بھی وہ گئے وہ کیا کر کے گئے ہیں؟ کیا کر کے گئے؟ کیا کر کے گئے اور کیا کر کے آئیں گے؟ نہیں لیکن ڈیل کر کے آئیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ شور کے الیکشن از اراؤنڈ دی کارنر؟ نو، نہیں میرا نہیں خیال. وہ پہلے ماحول بنائیں گے، وہ پہلے دیکھیں ان کو اپنے سارے جو کیسز ان کے اوپر سے ہٹیں گے نا ان کو 5-6 مہینے لگ جائیں گے. عباسی صاحب، جاوید بھائی صاحب، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہہ رہے ہیں محمد صاحب کہ وہ یہ تو کہتے ہیں 2024 میں بھی ہو جائیں تو شکر ہی اللہ کا، ورنہ وہ بھی نہیں ہوا تو ول ناٹ بی سرپرائز. لمبے رہتے ہیں کیا آپ لوگ؟ آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا الیکشن کمیشن کی ترجمان ایک جماعت اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ. الیکشن کمیشن نہیں بتاتا کہ الیکشن کب ہے، لیکن نون لیگ بتاتی ہے کہ دیکھیں جناب جنوری فروری. اس لیے میں کہا آپ سے ہی پوچھ لوں ڈائریکٹ، آپ بتا دیں. بدامی صاحب، یہ چاہے کسی سیاسی جماعت کے پاس یا کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. آئین پاکستان نے یہ ڈٹرمن کیا کہ ایک ادارہ بنایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ان کا صرف ایک کام ان کے ذمہ لگایا گیا کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کریں. اور جب اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 days کے اندر اندر، اور اگر نہ
اپنی ابتدائی مدت پوری کر لے, اپنی عمر پوری کر لے تو 60 ڈیز میں ہونا چاہیے الیکشن. بہت اچھا ہوتا کہ الیکشن 60 ڈیز کے اندر اندر ہوتا, اور اب بھی ہونا چاہیے تھا. یہ میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر الیکشن 60 ڈیز کے اندر نہ ہوا تو پھر بائنڈنگ کوئی ان کے لیے نہیں رہے گا الیکشن کمیشن کے لیے. پھر یہ الیکشن کہیں بھی جا سکتا ہے. ساری سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے پوچھنے کی کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار, کوئی لیڈر تیار ہے کہ نہیں تیار. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا یہ کام شروع کرنا تھا اور انہوں نے ڈیٹ دینی تھی. ایک معاملہ اس میں ضرور ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اوپر بھی یہ بٹن ضرور جائے گا کہ چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے آخر وقت جو اپنی سی سی آئی کی میٹنگ کی ہے اس کے اندر نوٹیفائی کیا تھا سینسس, تو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ سینسس کی رپورٹ نوٹیفائی ہے تو شاید الیکشن کو ایک جواز بنا کے الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع کر دے. وہ پروسیس اب شروع ہو گیا ہے. اب الیکشن بہت آئیڈیل بات تو یہی تھی کہ 90 ڈیز کے اندر اندر ہو جاتا. نگران حکومت کی بھی جو مدت ہے وہ بھی 90 ڈیز ہی رہنی چاہیے. اسی لیے پر اگر الیکشن کمیشن نے کام نہیں کیا 90 دن میں الیکشن کرانے کا, تو آپ صدائے احتجاج بلند کریں گے کہ بھائی یہ کیسا ادارہ ہے جس کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کرا وہ نہیں کرا رہا وقت میں. یار نہیں, میں نے پہلے اپنی بات کی کہ چونکہ اس میں سیاسی جماعتوں نے یا پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلا کے نوٹیفائی کر لیا تھا سینسس کی رپورٹ کو, یہی وہ دن تھا کہ جب الیکشن کی تاخیر کا جواز بن گیا, اس کی بنیاد پڑ گئی. یہ جواز بالکل انہوں نے پرووائڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ انہوں نے آپ کو تو غلط کیا. تو آپ کے خیال میں آپ سوچتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ این آئیڈیل تھنگ ٹو ڈو؟ اگر میری ذاتی رائے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو کام بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک, یہ بھی پروویژن لا میں نہیں رکھنی چاہیے تھی, نہ ہی امینڈمنٹ کرنا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ کیا ٹیکر کو اتنا مضبوط بنا دیں یا انہیں یہ پاور دے دیں کہ وہ انٹرنیشنلی بھی کوئی پالیسی بنا سکیں یا کوئی ایگریمنٹ کر سکیں. ان کا مینڈیٹ تھوڑا تھا, ان کا مینڈیٹ جو تھا صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اور دوسرا, یہ رپورٹ اگر اس وقت نہ ہم کرتے سائن تو پھر شاید الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز ہی نہ رہتا. کے بعد ایک جواز پرووائڈ ہو گیا. کے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ایک ایسا کام کر دیا کہ جو تاخیر کا سبب بن جائے گا الیکشن کمیشن کا. صحیح ہے. لیکن چلیں اب بھائی صاحب ایک آخری بات اس میں یہ بتایا نا کہ اگر ابھی بھی چلیں حلقہ بندیوں کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوگا تو بھائی 20 دن 40 دن حلقہ بندیوں میں 1 سال تو نہیں لگے گا نا. تو اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے غیر معمولی تاخیر کی اس پہ, چلیں میں یوں پوچھ لیتا ہوں سوال, تو پھر آپ احتجاج کریں گے, آپ سڑکوں میں نکلیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا حلقہ بندیوں میں کوئی 1 سال تھوڑی لگ جاتا ہے, الیکشن کراؤ یار. نہیں, جو آئیڈیلی بات وہ تو یہی ہے بالکل کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بار بار کہہ رہا ہے, ان کا اپنے میٹنگ بھی کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو جلدی کمپلیٹ کریں اور الیکشن جو ہے وہ فروری یا جنوری کے آخر میں کہیں لے آئیں. اور اگر اللہ کرے ایسا ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے. ظاہر ہے پاکستان کا ہر آدمی باہر نکلے گا الیکشن کے لیے, وہ کہے گا تو ضرور. اور نہیں ہوا ایسا تو آپ باہر نہیں نکلیں گے احتجاج کرنے کے لیے کہ بھائی الیکشن دو یار, عوام کا حق ہے. جی, لیکن 12 اگر 90 ڈیز کے اوپر ہو جائیں تو پھر یہ مہینہ آگے یا مہینہ پیچھے پھر تو ظاہر ہے اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن سیاسی جماعتوں کی ڈیمانڈ ضرور ہے, ڈیمانڈ ہوگی کہ جناب مہربانی کر کے الیکشن فوراً کرائیں تاکہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کر سکیں. ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے حکومت کے ساتھ کس نے تو دیکھیں نا حسن صاحب, سید حسن صاحب, آپ نون پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ 2 کام نہ ہی کرتے, نگراں حکومت کو اتنا مضبوط نہ بناتے, سی سی آئی میں نہ جاتے. جس دن سی سی آئی میں چلے گئے اس دن بنیاد پڑ گئی الیکشن کی تاخیر کی. آپ کے تو اپنے وزیر اعلیٰ تھے, ان کا تو ووٹ تھا, وہ نہ دیتے ووٹ. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے جس دن ووٹ دے دیا انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کر دیا اس میں. لیکن آپ سے بھی پہلا میرا سوال یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں غیر معمولی تاخیر کی, ظاہر غیر معمولی سے مراد یہ کہ وہ کہیں گے نومبر میں ہوں گی 2024 مثال کے طور پہ, تو پیپلز پارٹی سڑکوں پر آئے گی الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف کہ بھائی آپ الیکشن کی تاریخ نہیں, غیر معمولی تاخیر ہے, غلط ہے. دیکھیں یہ بدامی سی سی آئی والا معاملہ تو کافی دنوں سے ڈسکس ہو رہا ہے اور ساری چیزیں وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح ہوا اور اس میں جو اپروو کی گئی مردم شماری اور وہ سارا اب تو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. جو آپ کا اب سوال ہے وہ بالکل ویلڈ ہے کہ آپ کیا کریں گے اگر 90 ڈیز میں الیکشنز نہیں ہوتے. تو ہم کورٹ جانے کا بھی حق رکھتے ہیں, ہم سڑکوں پہ آنے کا بھی حق رکھتے ہیں, ہم احتجاج کرنے کا بھی رکھتے ہیں, ہم وہ سارے حق محفوظ رکھتے ہیں جو بھی اس میں تاخیر کے لیے. اور وہ حق محفوظ ہی رہ جائیں گے, استعمال بھی ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پہلے دفعہ میں بلاول صاحب نے کہا دمادم مسکرندر ہوگا, زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے ابھی صبر کرو یار, ایسا تو نہیں ہو جائے گا کچھ؟ نہیں,
دیکھیں زرداری صاحب کا ایک اپنا طرز سیاست ہے، وہ وزاداری کے ساتھ چیزوں کو ڈائیلاگ کے ساتھ وہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اب بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی جب تک حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، ہم کہتے تھے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کا برڈن شیئرنگ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. گزارش یہ ہے کہ اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ای سی پی ہمیں ڈیٹ دے دے، جس طرح ابھی میرے بھائی عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک ڈیٹ دے دے، جس طرح اس نے شیڈیول دیا ہے ڈی لمیٹیشنز کا اور سارا حلقہ بندیوں کا، تو وہ ایک ڈیٹ دے دے جی کہ یہ اتنے دن لگیں گے، کیونکہ یہ سارے تو گنے ہوئے دن ہوتے ہیں کہ اتنے دن آپ کو فائنل لسٹیں لگیں گی، پھر آپ اعتراضات شیڈیول آئے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی حق محفوظ رکھتے ہیں، پھر دیکھیں گے استعمال کرنا ہے. یہ اگر اس پہ وہ ایک ڈیٹ دے دیتے تو یہ ڈیبیٹ بھی ختم ہو جاتی کہ ٹھیک ہے یار یہ ضروری تھا، تو ایک ڈیٹ آ گئی ہے الیکشن کی، لوگ اپنی کمپین شروع کریں. اب تو ایک لیکن اب یہ دیکھیں نا حسن صاحب چلیں، یہ آپ نے کہا یہ بات بہت ہو چکی سیسے والی، تو اس پہ تفصیل میں نہیں جاتے، خالی ایک فقرے میں فرما دیجئے. یہ تو بات ہے نا کہ جس دن مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ نے سی سی آئی میں مردم شماری کے حوالے سے ووٹ دیا، اس دن تاخیر کا جواز تو بن گیا، تو نہ دیتے تو بہتر ہوتا. پھر یہ تو ہے نا حسن صاحب. دیکھیں مردم شماری اپروو کرنا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اپروول سے ڈی لمیٹیشنز جو ضروری ہو جاتی ہیں اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تو ضرورت نہیں تھی. میرا نہیں خیال جی، میرا نہیں خیال. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیٹ دیتے، چلو کوئی کورٹ میں جاتا، کوئی اس کی تشریح ہو جاتی. آئین اور قانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں، کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. اچھا مجھے ایک آگے بڑھنے دیں، ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے، پھر میں آتا ہوں مومن صاحب کی طرف. قابل صاحب یہ بتائیں، بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. میرا آپ سے سوال معصومانہ ہے بڑا، میں پیپلز پارٹی سے متعلق کرتا ہوں سوال بعد میں، لیکن آپ کا تجزیہ، جب آپ اپنے حالات دیکھ کر یہ فیل کر رہے ہیں کہ یار ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، چلو دیوار سے لگایا جا رہا ہے والا بیان کو ڈسون کر دیا، اس کو چھوڑ دیتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو حسن صاحب آپ کے خیال میں، آپ بھی اسی پاکستان میں اور آپ ظاہر ہے اپنی پارٹی کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں اور نون کے بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو بڑا نوازا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرا سوال ہے آپ کی رائے میں حسن صاحب پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اس وقت؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں انہیں بھی ملنی چاہیے. مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی. اچھا، ان کو بھی ملنی چاہیے، پی ایم ایل این کو بھی ملنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی ملنی چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشنز پہ یقین رکھتی ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے. ہم نے برے سے برے حالات میں بھی، ہم نے 2013 کے اندر ہمارے برے حالات تھے، لیکن ہم نے الیکشن ڈیلے نہیں کیا. ہم نے کسی قسم کا ٹرانزیکشن آف پاور میں کوئی ہم نے رکاوٹ ڈالی ہو. ٹھیک ہے، ہم نے آرام کے ساتھ سموتھلی ایک چیز جو ہوئی اس کو ہم نے وہ کیا. پریزیڈنٹ صاحب نے حلف لیا، سارے معاملات ایسن طریقے سے. حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پی ٹی آئی کو بھی نہیں مل رہی، اور نون کو مل رہی ہے. نہیں، یہ نون والے تو نون کو بتا سکتے ہیں کہ ان کو نہیں مل رہی، اور اگر ابھی بھی نہیں مل رہی وہ سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر پتہ نہیں کب ملنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نون کو مل رہی ہے نا لیول پلینگ فیلڈ؟ نہیں، میں تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں، انہیں تو زیادہ ہی ہے، اس سے آگے چلا گیا، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی. ٹھیک، میں کون کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں نے کہا کہ ہم سے تو شکایت نہیں ہے، ہمیں پتا کہ ہم سے شکایت نہیں ہے، شکایت کسی اور سے ہے، تو کس نے دینی ہے شکایت؟ اچھا، وہ ساس کو کہہ نہیں سکتے، بہو کو سنا رہے ہیں، وہ والا معاملہ ہے کہ جن سے شکایت ہوں وہ کہہ نہیں سکتے، تو پھر آپ کو پڑھ گئے. میں ساس کو بھی سنا سکتا ہوں اور بہو کو بھی سنا سکتا ہوں. میں نے کوئی بھی اللہ معاف کرے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں نہ کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، نہ کسی کو اپنی اچھالنے دیتا ہوں. میں دونوں کو سنا سکتا ہوں جی. لیکن آپ سنا بہو کو ہی رہے آج کل، ساس پہ تو بہو کو بتا رہے ہیں نا، بہو کو بھی نہیں، بیٹی میں بدامی صاحب کو سنا رہا ہوں کہ وہ آگے سنا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، بذریعہ بدامی آپ آگے. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا پھر آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ دس از ناؤ ویری انٹرسٹنگ کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں ملی، ہمیں بھی نہیں مل رہی، نون لیگ کو مل رہی، یعنی پیپلز پارٹی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو ناؤ کہ یہ سارا اگلا سیٹ اپ نون لیگ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور جو وہ سوچ رہے تھے ان کو وہ بھی نہیں مل رہا. اور آپ کدھر ہوں گے سر؟ یہ سارے الیکشن آپ کو مل بھی گیا
تو کیا مطمئن ہو جائیں گے یا پھر ایک نیا درد سر ہے کہ اب یہ الیکشن لڑنا کیسے ہے, حالات کیا ہیں, وہ کیا ہوگا پوسٹ الیکشن اناؤنسمنٹ سینیریو؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں پھر یہ قادر نے بھی تو سمجھایا پیپلز پارٹی نے کیوں یہ آل آف اے سڈن لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے, لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. نون لیگ اور جی خورشیدہ صاحب ہمارے پروگرام میں کہا یہ تو گورنمنٹ ہی نون لیگ کی ہے بھائی, نگران گورنمنٹ ہے ہی نہیں. یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں کچھ تو ان کے شکوے بجا ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس جو موجودہ آپ کا نگراں سیٹ فواد صاحب کیوں ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ ایسے ہیں جو جن کی بڑی کلوز آپ جسے کہہ سکتے ہیں تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ, وہاں تک تو ان کا گلا شکوہ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ جو پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے وہ جو ایک پارکنگ لاٹ بنا دی گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی, وہاں جانے کے بجائے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ٹھیک ہے, اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تو پنجاب میں خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر کچھ الیکٹیبلز ان کے ساتھ آ سکتے, تو وہاں پہ بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ایسا ہاتھ اس وقت ہوا تھا نا جب باپ پارٹی کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا, ان کو لگتا تھا وزارت اعلیٰ ہمارے آ جائے گی. بلوچستان میں وہ قدوس بلنجو صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا جی. جب آپ دوسروں کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ, اس لیے کہ یہ ایک راؤنڈ, یہ جو ہاتھ ہو رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ, یہ اس طرح ایک راؤنڈ سرکل میں چل رہا ہے. آج اس کے ساتھ ہوگا, کل اس کے ساتھ ہوگا. جب تک یہ سیدھا روٹ نہیں لیں گے جو جمہوری روٹ ہے, ساری جماعتیں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں چاہے کوئی دیگر ہوں, دیکھیں انہی جماعتوں نے مسائل کا حل کرنا ہے, انہی جماعتوں نے ملک انہوں نے چلانے میں لائک اٹ اور ناٹ, ٹھیک ہے, اور انہی کو ہم نے ووٹ دینا ہے, انہی پہ ہم نے تنقید کرنی ہے. لیکن دیکھیں آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی, تو جب ان کی اپنی حکومت تھی وفاق میں, وہاں اس وفاقی پولیس کیا کر رہی تھی, پی ٹی آئی کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کر رہی تھی, صحافیوں کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کر رہی تھی. چلیں جی ہم مان لیتے ہیں کہ وفاق میں تو نون لیگ ان کی بات نہیں مانتی تھی. سندھ میں کیا ہو رہا تھا, سندھ میں جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے, کوئی ادھر اسلام آباد میں کوئی صحافی بات کرے تو بلاول صاحب کی حکومت جو ہے سندھ میں پرچہ کروا دیتی تھی. جب اپنے اوپر ان کے اتحادی ان کو گرفتار ہوئے یا ان کے اوپر پرچہ ہوا کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر, ان کی پولیس ہڑتال پہ چلی گئی تھی. اگر یہ جہاں پہ یہ پرنسپل سٹینس لینا چاہتے ہیں وہاں پہ یہ لے لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا کہ جناب صحافیوں کے خلاف ہم نے اس طرح پرچے نہیں ہونے دینے. تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ اگر یہ نگراں سیٹ اپ تھوڑا زیادہ عرصہ چلتا رہا تو انتظامی معاملات جو سندھ کے ہیں, جو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی والوں نے 15 سال لگا کے ادھر ادھر, تو ان کو لگتا ہے کہ 3-4 اگر کھلاڑی سلپ میں آ گئے تو کیچ نکلنے لگ رہا ہے سسٹم تھوڑا سا ہمارے خلاف ہو رہا ہے. سسٹم وہ دیکھیں, سسٹم وہ اب یہ سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر سسٹم کے اندر دوسرے لوگ آ گئے تو اس سسٹم کو دوبارہ اپنے مطابق کرنے میں ہمیں ٹائم. اینڈ وائی وڈ سسٹم ناٹ بی ویری کائنڈ ٹو پیپلز پارٹی, ایسی کیا نافرمانی کر دی ہے پیپلز؟ نہیں, سسٹم تو ان کے ساتھ بڑا کائنڈ ہے. سسٹم اگر جن کے ساتھ سسٹم کائنڈ نہیں ہوتا وہ ان سے پوچھیں آپ, یہ آپ کو بتائیں گے. جب سسٹم کائنڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ سسٹم اگر کائنڈ ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں بلاول صاحب بار بار لیول پہ؟ اس لیے کہ وہ جو خواہش تھی کہ بلاول صاحب, آپ کو پتا نہیں کہ ہر کوئی آپ کو بھی بتاتا تھا, مجھے بھی بتاتا تھا کہ بلاول ان کو بہت پسند ہے اور وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. ہاں, یہ بحث ایک دم ختم ہو گئی, یہ بحث ایک دم ختم ہو گئی. ہاں, تو یہ ذرا مسئلہ نا, پھر جو لیول پلئنگ فیلڈ تو نہ رہی. بٹ آپ کدھر ہے سر لیول پلئنگ فیلڈ میں؟ یعنی اگر آپ کو الیکشن, یہ ساری یہ بھی ٹگو دو نا کہ الیکشن مل جائے, مل گئے, دیٹ مین اینڈ آف پرابلم فار پی ٹی آئی یا بگننگ آف پرابلم کہ پھر الیکشن کے لیے حالات ہیں آپ لوگ کے؟ دیکھیں میں اچھا مجھے 2 باتیں. ایک تو جب آپ یہ پورے جو ہے نا جو اتحادی پارٹی تھی اور اس میں, تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کال یاد آ گیا. اچھا, وہ جب پی این اے تھی نا ان کے خلاف, تو انہوں نے کہا تھا یہ 9 بلیاں ہیں جن کو دم سے باندھا ہوا ہے اور ہر ایک کا رخ دوسری طرف ہے. جس دن یہ 9 ستارے کہتے تھے, 9 ستارے نا, ان کو وہ 9 بلیوں کے لحاظ سے کہتے تھے. تو یہ 13 بلیاں تھی, سب کے رخ دوسری طرف تھے, وہ کٹی نہیں وہاں سے دم, اور یہ سارے الگ الگ طرف بھاگنے شروع ہو گئے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, ان کے ساتھ تو ہاتھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا, ان سب کے ساتھ ہاتھ ہونے والا. اچھا, عباسی صاحب مسکرائے نا, ہو گیا نا, آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے. ایوری تھنگ ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, آپ نے کہا ہے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے تو کیا کہ الیکشنز جس دن, الیکشنز کیوں نہیں اناؤنس ہو رہے؟ الیکشنز اس لیے نہیں اناؤنس ہو رہے کہ اس وقت ہر لحاظ سے
جو آج بھی جس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے قیدی نمبر 804، آج بھی سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مقبول بندہ ہے جیل میں ہوتے ہوئے. اس کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ آپ نے دیکھ لیا جو 2 ضمنی اس میں ہوئے، یہ لوکل باڈیز کے ہوئے ہیں، اس میں جو گورنر ہے JUI کا، اس کے اپنا رشتہ دار لوکل باڈی میں 7,000 ووٹوں سے ہار گیا، اس شخص سے جس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا ہاتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہاتھ یہ ہونے والا ہے کہ یہ سب لوگ بینک کر رہے ہیں الیکٹیبلز پہ. اچھا PTI نے الیکٹیبلز کی سیاست ختم کر دی. کھمبا سیاست ہے اب، جس کو ووٹ دیتے PTI وہ جیت جائے گا. ٹکٹ دے دیا وہ ہے. یہ اب آئیڈیالوجیکل سیاست سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ راجہ ریاض اور یہ جو IPP ہے اور چاہے وہ پارلیمنٹیرین جو بھی بنے ہوئے خٹک صاحب والے، وہ سارے دے ول بی ہسٹری. ان لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ یہ لوگ ان کو آ جائے گی. اور مقبولیت اتنی ہے کہ دھاندلی کرنا پاسبل ہی نہیں PTI کے خلاف. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر انہوں نے 35% تک بھی دھاندلی کی تو PTI جیتتی ہے. اچھا سو یو تھنک PTI کو بھی ایک ہی طرف زور لگانا ہے، الیکشن کی ڈیٹ مل جائے، باقی تو ہو ہی جائے گا کام عوام کر لیں گے. باقی جس دن الیکشن ہو ڈیٹ مل گئی، الیکشن ہو گیا، دن الیکشن ہو گئے، جتنا یہ دیر کرتے جائیں گے PTI اتنی مقبول ہوتی جائے گی. تو دین یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ دا ڈیلے. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آج کراؤ، کل کراؤ، پرسوں کراؤ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان لوگوں بٹ الیکشن میں آپ کو دھاندلی کر کے بہرانا ممکن نہیں ہے. پرابلم ان لوگوں کو کیوں ہے؟ PTI میں 90% لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا، یہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں نا پروفیشنل پالیٹیشنز نہیں ہیں. پروفیشنل پالیٹیشین کا مطلب ہے جو پالیٹکس سے نہیں جو پالیٹکس سے کماتا ہے، انویسٹمنٹ پیسے. ٹھیک، جو اس مافیا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جو مافیا IPPs میں بھی ہے، جو مافیا شوگر ملز میں بھی ہے، جو مافیا یہ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جو برائلر وغیرہ ہے اس میں بھی ہے، جو مافیا آٹے میں بھی ہے، یہ سارے یہ اس مافیا والی بات، وہ مافیا ہے. اور PTI جو ہے نا ان میں سے نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ کو اتنی ادب و احترام سے سن رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا. پہلے اگر اجازت ہے میں عباسی صاحب سے پوچھوں. اب تو اس ٹائم جی اب عباسی صاحب، پہلے عباسی صاحب اجازت ہے پھر میں حسن صاحب کی طرف آتا ہوں. تو یہ عباسی صاحب یہ جو کانفیڈنس ہے، ایک طرف یہ کانفیڈنس ہے، وہاں سے نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں لکھ کے لے لو کہ نون لیگ جیت جائے گی. وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے اور بہت بری ہونے والی ہے. یہی خوف ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے الیکشن کی طرف جان دینا ملک. شکر ہے مایوس صاحب نے پہلے کہا ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے، اور پھر بعد میں اپنے جواب میں ایکسپلین بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ انتخاب کی صورت میں ہاتھ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا ہے یہ ان کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ بڑا کلیم کرے، وہ کہے ہم الیکشن جیتیں گے. اور پھر بدامی صاحب پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے بہرحال کہ انہوں نے اپنا آنے والا مینڈیٹ کس کو دینا ہے. یہ حق ان کو بھی، ہمیں بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. سب لوگ الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے، الیکشن جلدی ہونے چاہیے. اس کے بعد سب کے لیے یہ آزادانہ کمپین کا سہولت ہونی چاہیے کہ سارے کمپین کر سکیں. اور پاکستان کے لوگ جس کو بھی منتخب کر لیں، اور میں بالکل زور دے کے کہوں گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تاکہ پاکستان کے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آج تک تو مشکل ہے کہ کوئی کسی ایک الیکشن پہ بھی کوئی نہ تو کریڈیبلٹی تھی الیکشن کی، اور نہ کسی نے آج تک مانا. اللہ کرے کہ یہ الیکشن کو ایسے بڑے کریڈیبل ہو جائیں جس میں ساری جماعتیں اتفاق کریں، اور پھر پاکستان کی عوام کے ساتھ سارے اپنا اپنا پروگرام لے کے جائیں، بتائیں کہ ہم نے پاکستان. یہ ان کو بڑا اتنا زوم ہے، یقین ہے کہ جیت جائیں گے. آپ کو کیا خیال ہے؟ تحریک انصاف بہت غیر مقبول ہو گئی آپ کے خیال میں؟ ساری کیا کہا بدامی صاحب؟ آپ کے خیال میں تحریک انصاف بہت غیر مقبول ہو گئی عوام میں، ہار جائے گی، شکست فاش ہوگی؟ نہیں، میں بھی اس اسٹیج پہ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ الیکشن بالکل شروع ہونے والا ہے اور ساری سیاسی جماعتوں کا یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ اپنا اپنا پروگرام لے کر عوام میں جائیں. یہ فیصلہ بہرحال پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں مقبول کون ہے یا قبول کون ہے، اور کس کو اقتدار میں ملنا چاہیے، اور کون پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، کون پاکستان کی جو. اور آئیڈیلی جو مقبول ہو اسی کو قبول ہونا چاہیے نا، ہے نا عباسی صاحب؟ کوئی غلط تو نہیں کہا؟ جو مقبول ہو اسی کو قبول بھی ہونا چاہیے نا. جی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. صحیح. حسن صاحب آپ فرمائے. سر میں ہمتن گوش ہوں. جناب گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمایوں صاحب ساری چیزیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ایک انقلابی اور ایک نظریاتی جماعت بتا رہے تھے، 2018 میں بھی یہ نظریاتی جماعت ہی تھی جب ساری جماعتوں کو توڑ کر
اور سارے جن کو آج یہ پروفیشنل کہہ رہے ہیں وہ سارے پروفیشنل ان کی طرف آئے تھے اور ان کی پھر جماعت بنی تھی. اور اب مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے جو ضمنی انتخابات تھے وہ جیت لیے. بھئی آپ نے ایک طویل فہرست ہے آپ کی حکومت کے دوران جو ضمنی انتخابات آپ نے ہارے اور بڑے بری طرح آپ نے وہ انتخابات ہارے. یہ جو پیرامیٹرز ہیں کہ کون ضمنی جیت رہا ہے اور کون یہ جیت رہا ہے یہ نہیں. اور جنرل الیکشنز آ رہے ہیں اور ہم تو اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئینی مدت میں اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے نتیجے میں بے شک تحریک انصاف آئے. ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے وہ شفاف طریقے سے آئے. یہ روز کے جو دھرنے ہیں جو جلسے ہیں جو جلوس ہیں جو دھاندلی کے الزامات ہیں ان کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو بڑے عرصے سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی رہی. کبھی پیٹریوٹ بنا دیے گئے, کبھی اس کو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر توڑا گیا, اس کے الیکٹیبلز لوٹے گئے چھینے گئے. سینٹرل پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں تقریباً ہمارے 50 سے 60 لوگ کے 70 لوگ کے قریب ہمیں پیپلز پارٹی سے نکال کر انہوں نے اسی پاک صاف جماعت کے اندر انہیں شامل کیا. اور ہمیں کس چیز کا آج یہ نظریاتی ہونے کا, کون سے نظریے کی یہ بات کر رہے ہیں, کس نظریے کی بات کر رہے ہیں؟ اس سائفر نظریے کی بات کر رہے ہیں جس کو لہرا کر انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور پھر اسی سے انحراف کیا, پھر اسی سے امریکن سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ جی وہ ہماری غلطی ہوگی اور پچھلی چھوڑے اور وہ ہمیں غلط فہمی ہوگی, اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اسی نظریات کی بات کر رہے ہیں. اسی نظریات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جنرل فیض صاحب اور سارے وہ ان کی ایک جماعت کو تعمیر کر رہے تھے جب یہ زیر تعمیر تھے. یہ چیزیں ساری کہنے کو میں کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو آخری. آپ جی آپ یہ بالکل اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایک لوگوں کو آپ ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کہ پروفیشنلز ہیں. کون سا پروفیشن ہے؟ میری ساری عمر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے گزری ہے. میری ہولڈنگز آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں جماعتوں میں ہوتے ہیں. میرا ایک شوق ہے. میں سینٹ کا الیکشن خریدتا بکا جاتا ہے نا, یا راز ہے تمام لوگوں کو کرپٹ کر کے اور اپنے آپ کو ایک پارسا اور صاف شفاف آدمی بتا کر اور یہ کر کے یہ طریقہ کار نہیں ہے. الیکشنز بہترین چیز ہیں, ہونے چاہیے. آپ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے اور ہماری بھی وہی ڈیمانڈ ہے. میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کہ ان کو بھی لیول پلئنگ فیلڈ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ملک کے حالات سے بدلنے کی ساری پارٹی بشمول طریقے سے کو یہ میرے کو سبق سیکھے. جس طرح آپ نے پیپلز پارٹی کا بالکل ٹھیک کہا کہ آج لیول پلئنگ فیلڈ کا رو رہے ہیں بھائی. 12 مہینے ابھی 4 مہینے پہلے تک کیا ہو رہا تھا وہی پی ٹی آئی جو آج آپ کو سیول اینڈ سپریمیسی کا درج ذیلی. اور بالکل ٹھیک بات ہے, ہونا چاہیے. وی آل نو کہ 3-4 سال پہلے وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ہر غلط کام کا نہ صرف یہ دفاع کرتے تھے بلکہ ذرا آواز اٹھاؤ تو وہ کہتے تھے کہ یار دو ہی طبقے ہیں جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, یا مودی بات کرتا ہے یا آپ بات کرتے ہیں, اور مودی کا جو یار ہے وہ تو غدار. تو بھائی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یار سب کو مہربانی کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں جو وسیم صاحب امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ آپ سیکھتے کیا ہے. اب جو خان صاحب جیل کے سیل میں بیٹھے ہوئے نا, اب ہم نے یہ دیکھنا کہ وہاں پہ وہ کیا سیکھیں. صحیح ہے, انہوں نے بھی کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں 3 سال کیا بتایا. 3.5 سال 2 ان کے نکات تھے. پی ڈی ایم کے جو قابل احترام دوست ہیں ان کے 2 نکات تھے. ایک کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ ہائیبریڈ نظام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے مہنگائی بہت کر دی ہے. جب یہ لوگ آئے کیا ہائیبریڈ نظام ختم ہو گیا یا اس میں جدت آئی؟ یہ میں فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں. دوسرا مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ اب یہ تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کرنا ہے. جہاں پہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایک ایج حاصل ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کو وہ ایج حاصل نہیں ہے عمران خان کو. انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے, اب اگر یہ کہیں پہ جا کے ڈیل کر بھی لینا ان کا ووٹر سپورٹر ان کو ڈچ کر دے گا. وہ ان کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چلے گا. ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو توجیہات دے کے وہ لیول پلئنگ فیلڈ یہ وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے شاید تیار ہو جائے, لیکن یہ لوگ جس نہج پہ لے گئے اب یہ ڈیل کر ہی نہیں سکتے. So you have learned the lessons. دیکھیں قاضی فائز صاحب being the latest example خود مانا نا کہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ہم نے آگے کر دیا. سٹنگ جج کے خلاف لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں تھوڑا سا ایک بات بتا دیتا ہوں. میں پروفیشنل جو بات کر رہا تھا نا,
یہ شاید خاقان عباسی صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ آخری دنوں میں جو یونیورسٹیز کی 125 یا کتنی یونیورسٹیز کی تھی، ہر ایک شخص جس نے اس کو پریزنٹ کیا، اکارڈنگ ٹو شاید خاقان عباسی 25 کروڑ روپے تک لیے گئے ہیں. میں نے وہ پارلیمنٹیرینز نے لیے تھے نا، یہ ہوا ہے. پھر ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، نمبر 2، جیسے انہوں نے بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت جیل میں، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کیا منگوایا؟ اس نے کہا کہ مجھے قرآن دو، میں وہ پڑھتا ہوں، مجھے آپ کاغذ دو، مجھے آپ پین دو، میں لکھتا ہوں. اور وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے کسی قسم کی ڈیل کی تو یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ینگسٹر کھڑا ہے نا، یہ ینگسٹر مر جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا دوبارہ. ہی نوز دیٹ ویری ویل، اینڈ دیٹ از وائی وہ کبھی ڈیل نہ تو اس کی فطرت ہے ڈیل کرنے والی، آپ لوگ بھی بے اچھی طریقے سے جانتے ہو. وہ بندہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے رائز اینڈ رائز اگین. ایک منٹ ہے جائے، وہ بندہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے رائز اینڈ رائز اگین انٹل دا لیمز بیکمز دا لائن. فائنل چیز دیکھیں، یہ تحریک انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ محب وطن ہیں. یہ جو ایک دم سے یہ وہ برے ہیں، یہ نہیں، یہ سارے ایک جیسے، سارے محترم ہیں. انہی لوگوں نے حل نکالنا ہے، یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حکومت تھی یہ صرف دوسری طرف دیکھتے تھے، اب یہ آئی ہوپ کہ مجھے ایک لیڈر، میں کنکلوڈ کرتا ہوں، مجھے ایک لیڈر جو کہ ابھی نہیں ہے منظر عام پہ فرار ہے، انہوں نے کہا، اور مجھے خوشی بھی کہ چلو ریئلائزیشن، انہوں نے کہا کہ یہ وہی لیڈر تھے جن سے ہماری ٹی پہ بحث ہوتی تھی کہ بھائی غداری کے سرٹیفکیٹ ہونا تو تنقید کرو. انہوں نے خود کہا کہ یار ایک لیسن سیکھا ہے، ہم نے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کو بڑا غدار بولا ہے، آج جب ہمیں غدار کہا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب نہیں کہیں گے. یہ لیسن سیکھنا چاہیے بہرحال کہ تنقید کریں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کو بالکل ہی مودی کی یاری سے نتھی کر کے چلو جی غدار ہو گئے سارا کر دیا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کوئکلی انٹرنیشنل سینیریو میں ایک بڑی دلچسپ پیش رفت اس سے بات کریں گے. خوش آمدید. بغیر کسی لمبی تمہید کے ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، جو کہ ماہر بین الاقوامی امور کی، کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے کہ خالصتان تحریک، بھارت کی ایک علیحدگی پسند تحریک، اس کے سرگردہ رہنما کا کچھ عرصے پہلے قتل ہوتا ہے کینیڈا میں، اور اس کے بعد کوئی اور نہیں بلکہ خود کینیڈا کے وزیر اعظم آ کر کہتے ہیں کہ اس قتل میں بھارت ملوث ہے. وہ ایک ڈپلومیٹ کو ملک بدر کرتے ہیں. جواب میں انڈیا بھی نہ صرف یہ کام کرتا ہے، ان کے ایک ڈپلومیٹ کو نکالتا ہے، بلکہ کہتا بھی ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ خالصتان تحریک کے لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اس پہ خاموش رہا ہے. وہ ہما بقائی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمجھائیے ذرا اس کی عالمی منظرنامے میں کتنی سگنیفیکینس ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ جناب اپنا سفیر کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا، کوئی سائفر کر دیا، یہ وہ وزیر اعظم کھڑے رہ کے کہتا ہے کہ یہ ملک بھی ہے ریزنس ٹو بلیو کہ اس ملک نے یہ قتل میں ملوث ہے، ہماری سرزمین میں قتل ہوا ہے، اور وہ ایکشن بھی لے لیتا ہے. یہ کتنی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ اس لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے وسیم بدامی صاحب کیونکہ وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ پارلیمنٹ میں اپنے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو برٹش وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ایز پر رول آف لا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس بات کو G20 میں بھی انہوں نے مودی سے صاحب کے سامنے اٹھایا تھا. اور مودی صاحب یہ مینیپولیشن کرتے ہیں کیونکہ بائیڈن بھی ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے G20 میں پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے، جو ان کو نہیں کرنے دی گئی، اور پھر انہوں نے ویتنام میں جا کے اس کے حوالے سے بات کی. تو میرے خیال ہے پاکستان تو یہ بات تواتر سے کہتا ہی تھا. ہم نے ڈوسیے بھی یونائیٹڈ نیشنز کو دیا تھا کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا مرتکب ہوتا ہے انڈیا، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، اور چاہے وہ اب خالصتان کا ایشو ہو. میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ 2nd یا 3rd مرڈر ہے ان ا رو. ایک شاید برٹن میں ہوا تھا اور یہ دوسرا کینیڈا میں یہ مرڈر ہوا ہے، اور اس مرڈر پہ 1-1.5 مہینہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. تو بالکل ٹینجبل ایویڈنس کے بعد ظاہر یہ ہوا ہے اور اس پر ایکشن لیا گیا. تو میرے خیال ہے اہم ڈیولپمنٹ. اور آئیڈیلی آپ کے خیال میں پاکستان کی اس میں کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے عالمی سفارتکاری، اب عالمی منظر میں ہوتا ہے کہ آپ ایک مارکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے مخالف کے حوالے سے بھی. یہ تو وسیم صاحب
फॉरेन ऑफिस का काम है कि वो उसको किस तरह हैंडल करता है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मैं तो समझती हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैलिडेट हुआ है। जो बात में अरसे से जो मेरा मुकदमा था और जो मैं कहती थी कि ये सब होता है, जो पाकिस्तान कहता था, उसको तक़वियत मिली है, क्योंकि अब वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि भाई आपने ये किया है और इसको रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है और कोर्ट ऑफ लॉ में इसको बात करनी चाहिए। और इंडिया ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं किया। आप इंडिया के ट्विटर हैंडल्स देखें, इंडिया का सोशल मीडिया देखें, वो पुश बैक दे रहे हैं कि क्या कनाडा खालिस्तान का सफीर बन गया और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। हालांकि जो इंडियन डायस्पोरा है या सिख डायस्पोरा है कनाडा में, वो मैसिव है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारा मुकदमा मजबूत हुआ है और मोदी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, इंडिया एक्सपोज हुआ है। एक जो बात मुझे अफसोस होता है वो ये कि हो सकता है खुदा करे ये बात आगे चले, क्योंकि होता ये है कि जब कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है तो फिर चश्मपोशी भी होती है और पुश्तबनाई भी होती है। बिल्कुल सही, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ममकाई साहबा। आलमी मंजरनामे की एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसको यकीनन जिस तरह उन्होंने कहा हुमा साहबा, पाकिस्तान को स्टेट लेवल पे इस चीज को बात करनी चाहिए कि ये बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि भारत सरहद पार दरअंदाजी करता है। अब ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, कनाडा का वजीर आजम कह रहा है, पार्लियामेंट में कह रहा है, डायरेक्ट बात कर रहा है और उसके बाद एक्शन भी ले रहा है। तो ये पाकिस्तान का पॉइंट भी वैलिडेट होता है कि किस तरीके से सरहद पार मुदाखलत होती है भारत की तरफ से रियासती सतह पर दूसरे ममालिक में। जिंदगी सेहत के तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।